کبھی آپ نے سوچا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہوتا ہے؟ دنیا، لوگ یا پھر خود اس کا اپنا ایگو؟ صدیوں پہلے ایک ایسے بزرگ گزرے جنہوں نے انسان کو سکھایا کہ اصلی طاقت طاقتور ہونے میں نہیں بلکہ ٹوٹ کر اللہ کی طرف لوٹ آنے میں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ درد بھی رحمت ہو سکتا ہے اور جدائی بھی روح کی بیداری کا سبب بن سکتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کی، ایک ایسے شخص کی جن کی حکایت صرف کہانی نہیں بلکہ دل کو جگا دینے والی صدا ہے۔ چلیے جانتے ہیں ان کی زندگی کا وہ موڑ جس نے انہیں رومی بنا دیا۔ لیکن اس سبق کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک کہانی سنتے ہیں۔ ہماری آج کی کہانی ایک طوطے سے شروع ہوتی ہے، ایک ایسا طوطا جو اپنے پنجرے میں رہتے ہوئے بھی آسمان کا خواب دیکھتا تھا۔ وہ آزاد ہونا چاہتا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے آسمان تلے اڑنا چاہتا تھا۔ ایک دن اس کا مالک جو ایک سوداگر تھا ہندوستان جانے لگا۔ طوطے نے موقع دیکھا اور کہا، وہاں میرے دوستوں کو میرا پیغام دینا، انہیں بتانا کہ میں یہاں کتنا اداس ہوں۔ سوداگر ہندوستان پہنچا اور جب اس نے درختوں پر بیٹھے طوطوں کو یہ پیغام سنایا تو اچانک ایک طوطا کانپا اور درخت سے نیچے گر کر بے جان ہو گیا۔ سوداگر گھبرا گیا، اسے لگا اس کے پیغام نے ایک جان لے لی۔ جب وہ واپس گھر آیا تو ڈرتے ہوئے اپنے طوطے کو یہ واقعہ سنایا، مگر حیرت انگیز طور پر اس کا اپنا طوطا بھی کانپا اور پنجرے میں بے جان ہو گیا۔ سوداگر کا دل ٹوٹ گیا، اس نے پنجرا کھولا تاکہ اسے باہر نکال سکے، اور جیسے ہی دروازہ کھلا طوطا زندہ ہو کر اڑ گیا۔ اصل میں وہ مرا نہیں تھا، وہ تو آزادی کا راز سیکھ چکا تھا۔ یہ کہانی ہمیں سنائی تھی مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے۔ تقریباً 800 سال پہلے پیدا ہونے والے رومی ایک عظیم عالم تھے۔ ان کا علم اور مقام دور دور تک مشہور تھا، لیکن ان کی زندگی کا اصل موڑ تب آیا جب ان کی ملاقات شمس تبریزی سے ہوئی۔ شمس نے انہیں بتایا کہ اصل علم صرف کتابوں میں نہیں بلکہ دل کی آگ میں چھپا ہوتا ہے۔ یہی ملاقات رومی کو عالم سے شاعر بنا گئی، اور پھر انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے دنیا کو محبت، صبر اور نفس پر قابو پانے کا سبق دیا۔ رومی کہتے تھے، اگر دل کو آزاد کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر کے غرور کو پہچانو اور اسے چھوڑ دو۔ جس طرح اس طوطے نے مرنے کا ڈرامہ کر کے آزادی حاصل کی، اسی طرح انسان کو بھی کبھی کبھی اپنے نفس کو خاموش کرنا پڑتا ہے، تبھی اصل آزادی ملتی ہے۔ صدیاں گزر گئیں مگر رومی کا پیغام آج بھی زندہ ہے، کیونکہ وہ کسی ایک قوم یا ایک زمانے سے بات نہیں کرتے، وہ انسان کے دل سے بات کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا ہم اپنے اندر کے پنجرے کو پہچاننے کے لیے تیار ہیں؟